بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ بقرہ کا یہ مقام اس لحاظ سے بہت اہم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کا فرشتوں کے سامنے جس طرح سے اظہار کیا، فرشتوں کا اس کے بعد جو رد عمل ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جیسے ان کو وضاحت فرمائی جس سے فرشتوں کے ذہن میں اشکال، غلط فہمی دور ہو گئی۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کو ہم انسانوں کو بھی اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے، ورنہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کا اللہ کا نقشہ، اس کی اسکیم سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ نے جس طرح سے آدم کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو ان کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کہا، اور پھر اس کے بعد ابلیس کے انکار کے نتیجے میں اللہ نے مزید آگے آدم و حوا اور ابلیس کو ایک باغ میں کچھ عرصے رہنے کا حکم دیا، اور وہاں جو واقعات ہوئے جو کہ دنیا کی اس آنے والی زندگی کے لیے بہت اہم تمہید تھی، وہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو آئیے ان آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو، ان کو بتاؤ اس وقت کی بات، وہ واقعہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ، ایک صاحب اختیار، صاحب اقتدار مخلوق پیدا کر رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، اللہ نے اپنی یہ سکیم جب فرشتوں کے سامنے پیش کی تو جواب میں ہم تو یہی توقع کرتے ہیں فرشتوں سے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ سمینا و اطعنا، جو آپ کا حکم ہے سر آنکھوں پر، مگر ایسا نہیں۔ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے پوچھا کیا آپ اس میں بنانے والے ہیں من یفسد فیہا، ان کو کہ جو اس میں فساد مچائیں گے، یعنی زمین میں فساد مچائیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ یہ بات انہوں نے اس وجہ سے کہی کہ جو لفظ خلیفہ میں مفہوم موجود تھا، اس سے ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک با اختیار مخلوق کو دنیا میں بھیجنے والے ہیں، وہ مخلوق اپنے اس اختیار کو غلط استعمال کر سکے گی، اور اس کے نتیجے میں فساد مچے گا اور خون ریزی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی عرض پیش کی کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات آگے چل کے کھلے گی کہ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ انہوں نے اگرچہ کہ صاف الفاظ میں تو نہیں کہا، لیکن بہرحال بین السطور ان کی اس بات میں یہ حقیقت موجود تھی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر ہم حاضر تو ہیں، ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری حمد کر رہے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، تو ایک اور مخلوق کے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے آخر یہ سوال کیسے کیا،
تمہیں اس کی جرت کیسے ہوئی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو تمہیں پوری بات معلوم نہیں، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اگر تم بھی جان لو تو تم بھی مطمئن ہو جاؤ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اس دنیا میں بے چین ہوتا ہے بہت سے معاملات میں، اس لیے کہ وہ پوری بات نہیں جانتا، اور اللہ پوری بات جانتا ہے، اس لیے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا وہ اس کو برداشت کر رہا ہے، وہ اس پر مطمئن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سمجھانے کے لیے پھر ایک طریقہ اختیار کیا۔ ایک بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کے معاملات میں، اللہ کے دین میں سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کو اللہ کی اسکیم سمجھ میں ہی نہ آئے تو آخر آپ اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اس کے بارے میں آپ کے اندر صحیح جذبہ کیسے پیدا ہو؟ آپ کیسے اس کو انٹرنلائز کریں گے جس کے نتیجے میں آپ پھر اس کے لیے قربانی دیں گے، اس کے لیے پلان کریں گے، اس کے لیے اپنے اندر موٹیویشن پیدا کریں گے؟ تو اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے پروجیکٹس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی اس وقت تک ہمارے اندر صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جذباتی طور پر کوئی چیز مان لیں اور اس کے بعد ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کر لیں، وہ لازم ہے اگر ہم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس نے، اللہ نے آدم کو، یعنی جو خلیفہ اس نے بنانا تھا، اس کے سب سے پہلے فرد کو نام سکھائے سارے کے سارے۔ یہ بات آگے چل کے کھل رہی ہے کہ وہ نام اصل میں انسانوں کے نام تھے، وہ انسان کے جن کو دنیا میں جانا تھا، دنیا کی زندگی میں وقت گزارنا تھا۔ اور مزید یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ انسان تھے کہ جو اپنے اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونے والے تھے، یعنی فرشتوں کے اس خدشے کے برعکس وہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرنے والے تھے، اور یوں نبی اور صدیق اور صالحین، شہداء کا درجہ پانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے ان کے سب کے سب۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر اس نے پیش کیا ان کو، یعنی وہ کہ جن کے نام سکھائے، فرشتوں کے سامنے۔ فقال، پھر پوچھا، انبئونی باسماء ہؤلاء، تم بتاؤ مجھ کو ان کے نام۔ نام سے مراد صرف نام نہیں ہوتا، بعض اوقات اس سے مراد پوری شخصیت، تفصیلات، ہم کہتے ہیں جیسے اس کا سی وی، اس کا پورا پس منظر، اس کی کارکردگی، تو وہ انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا۔ فرمایا کہ فرشتوں سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تم مجھے بتاؤ ان کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہارے خیال میں یہ جو میں خلیفہ بنانے چلا ہوں یہ زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا، قالوا سبحانک، تو پاک ہے ہر عیب سے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ علم نہیں سوائے اس کے کہ جو تو نے ہم کو سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے تو، اور تو کوئی کام غلط کرتا ہی نہیں ہے، تیرا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کے نام نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون ہے اور ان کی کیا تفصیلات ہیں۔ قال یا آدم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے آدم، انبئہم، تم بتاؤ ان کو، باسمائہم، ان کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام، یعنی آدم نے ان فرشتوں کو ان غیر معمولی
خوبیوں کے انسانوں کے نام بتائے کہ جن کو دنیا میں آ کر ان خوبیوں کا اظہار کرنا تھا. قال الم اقل لکم، تو اس وقت اللہ نے کہا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں اس کو بھی کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے تھے. یعنی یہ جانتا ہوں میں کہ تم نے آخر یہ سوال کیوں اٹھایا تھا، تم نے یہ اعتراض کیوں کیا تھا. تم چاہتے تھے کہ تم ہی اس مقام پر فائز ہو، اور کوئی دوسری مخلوق کیوں آئے. لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے پیش نظر کیا سکیم ہے. وہ سکیم معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بیان کیا اس واقعے کو، اور جیسے اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسانوں کو با اختیار بنا کر بھیجنے کے نتیجے میں انتخاب کرنا چاہتا تھا ان لوگوں کا کہ جو جنت کے مستحق بنے. یہ انتخاب ہو نہیں سکتا تھا سوائے اس کے کہ ان کو آزادی اور اختیار دیا جائے، اور پھر ان کو ایک موقع ملے وہ دنیا میں صحیح اور غلط کا احساس شعور رکھیں، اور پھر آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور خود فیصلے کریں کہ انہیں کیسی زندگی گزارنی. تو اللہ نے جب یہ اسکیم بنائی تو اس میں اس کا امکان تو بہرحال تھا کہ جہاں آزادی کے نتیجے میں خیر وجود میں آئے گا، وہیں آزادی کے نتیجے میں شر بھی وجود میں آئے گا. فرشتوں کی نگاہ اس کے ایول کے پہلو پر پڑی، اور انہوں نے اس وجہ سے یہ سوال اٹھایا. اب اس کے بعد قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور بیان کرو ان کے سامنے، ان کو بتاؤ وہ واقعہ بھی کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کے آگے. یہ واقعہ ضروری نہیں ہے کہ اس واقعے کے فوراً بعد ہوا، یہ الگ سے ایک واقعہ ہے جو ظاہر ہے کہ اللہ کی اسکیم کے مطابق ہوا. جب اللہ نے چاہا کہ آدم وجود میں آئیں جیسے کہ ان کو آنا تھا، اور پھر وہ دنیا میں جائیں، تو فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. یہ سجدہ اصل میں اللہ کا کے حکم کی تعمیل میں کیا گیا. یہ سجدہ شرک نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کی موجودگی میں اگر اللہ کے حکم پر کسی کو سجدہ کیا جائے تو وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے. وہ تو اصل میں اللہ کے حکم کی تعمیل تھی. اور ظاہر ہے کہ فرشتوں کے لیے ایک شرف کی بات تھی کہ اللہ ایک نئی مخلوق بنا رہا ہے اور ان کو حکم دے رہا ہے کہ اس کے آگے جھکے. اس میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آزادی اور اختیار کے ساتھ وہ لوگ کہ جو صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں ان کی ایک بڑی حیثیت ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی یہ بتایا کہ جب تم کو اللہ کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تو تم اگر کسی اور کو سجدہ کرو گے، کسی اور کے کو اللہ کا شریک بناؤ گے، تو تم اللہ کا حق ہی صرف نہیں تلف کرو گے، زیادتی کرو گے اس کے ساتھ، بلکہ خود تم اپنے ساتھ زیادتی کرو گے. تمہیں یہ مقام ملا ہے اور تم کسی اور کے آگے سجدہ کر رہے ہو. تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے. قرآن سے واضح ہوتا ہے سورہ کہف سے کہ یہ ابلیس جن تھا، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا یہ حکم صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا بلکہ جنات کے لیے بھی تھا. اور جن انسانوں ہی کی طرح اپنے اندر اختیار رکھتے ہیں، اور ابلیس ایک جن ہونے کی حیثیت سے اس نے اپنے اس اختیار کو یوں استعمال کیا کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے پکڑ گیا. فرمایا ابا،
اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہوگا۔ یوں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نزدیک سوال کرنا، بعض اوقات اختلاف کرنا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرنا اور تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ ہے کہ جو اصل میں ناقابل معافی جرم ہے، چاہے اس کے کہ انسان توبہ کر لے۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو اور ہم نے کہا آدم سے کہ تم رہو، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، اس باغ میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی دنیا ہی کا باغ تھا، وہ جنت کے جو آ، اچھے انسانوں کو ملے گی وہ تو قیامت کے بعد وجود میں آئے گی۔ یہ یہاں ایک باغ تھا، عربی میں جنت باغی کو کہتے ہیں۔ تو اس باغ میں اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو کچھ عرصے کے لیے بسنے کے لیے کہا، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے اطمینان کے ساتھ، بغیر کسی روک ٹوک کے، جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ہو جاؤ گے، پھر کہیں یہ نہ ہو کہ تم ہو جاؤ ظالموں میں سے۔ یہ درخت کیا تھا؟ قرآن مجید کی ایک اور مقام سے معلوم ہوتا ہے، سورہ طٰہٰ میں اس کو کہا گیا شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت۔ ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عام جو درخت ہوتے ہیں ویسا درخت نہیں تھا، بلکہ یہ درخت بول کے ایک استعارہ مراد لیا گیا ہے۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ جس طرح بیان کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ استعارہ اصل میں ناجائز جنسی تعلقات کے لیے، کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے روکا کہ تم نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو دو سب سے بڑی انسان کی شخصیت میں رکاوٹیں ہو سکتی ہیں جنت میں جانے کی راہ میں، ایک تکبر اور دوسرا زنا، فحش، دونوں کو بالکل آغاز ہی میں واضح کر دیا کہ یہ تمہاری اصل میں راہ کے دشمن ہوں گے۔ تو تم اپنی ابتدا کے تجربے کی روشنی میں اس حقیقت کو جان لو۔ فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، ان کو ورگلایا، ان کو دھوکہ دیا، ان کو یہ سجھایا کہ یہی تو تمہارے لیے کامیابی کا اس میں دروازہ ہے، اسی میں تمہاری ساری بھلائی ہے، اسی کے نتیجے میں تم فرشتے بن جاؤ گے، تو تم اس درخت کے پھل کو کھاؤ۔ فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، تو اس نے نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فی، اس میں سے کہ جس میں وہ تھے، یعنی اس کے اس عمل کے نتیجے میں وہ نکالے گئے۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے، تم میں سے بعض دوسروں کے دشمن ہوں گے۔ یعنی ہم یہ تم پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شیطان اب تمہارا دشمن ہے، اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ تم کو گمراہ کرنے کی آخری حد تک کوشش کرے گا۔ ہم نے تم کو اس تجربے سے گزارا کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اب یہ قیامت تک تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا اور تم اس کو اپنا دشمن سمجھنا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہوگا اور تمہارے لیے ضرورت کا سامان ہوگا ایک مدت تک کے لیے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ دنیا میں جو تم کو ہم بھیج رہے ہیں یہ ایک وقتی تمہارا وہاں کا سٹے ہوگا، اور یہ اس لیے ہے تاکہ تم وہاں اللہ کی آزمائش سے گزر کے پھر بالآخر اپنی آخری منزل کو پہنچو۔ فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، تو آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات حاصل کیے، فتاب علیہ،
پھر اس نے ان کلمات کے ذریعے سے توبہ کی، فتاب علیہ، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، اللہ نے اس پر نظر عنایت کی، یعنی اس کی اس غلطی کے بعد انہو هو التواب الرحیم، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، پلٹنے والا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے۔ سورہ اعراف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ وہی بات ہے جو میں سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندوں کے احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بہترین الفاظ ہیں وہ عنایت فرما دیتے ہیں، جس سے وہ احساسات، وہ جذبات اپنی صحیح ترین صورت میں سامنے آتے ہیں، بیان ہوتے ہیں۔ فَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے سارے کے سارے، یعنی یہ دوبارہ ان الفاظ کو بیان کیا گیا۔ پہلے تو یہ بتایا گیا کہ ان کے درخت کے پھل کھانے کے نتیجے میں ان کو نکلنا پڑا، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نکلنا ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ گناہ لے کے جا رہے ہیں، جیسے کہ عیسائیت میں یہ نظریہ ہے کہ انسان گناہ کا بوجھ لیے ہوئے دنیا میں آیا اور اب اس کو کسی کی قربانی، کسی کا کفارہ درکار تھا۔ نہیں، وہ گناہ وہیں دھو کے آ گئے، انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور دنیا میں بھیجا۔ یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ یہ گناہ صرف حوا علیہ السلام سے نہیں ہوا بلکہ دونوں نے کیا، یعنی دونوں اس میں برابر کے شریک تھے، دونوں نے توبہ کی اور اس کے بعد وہ دنیا میں آئے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے سارے کے سارے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جب جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، تو جس کسی نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا مستقبل کا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا ماضی کا، یعنی وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ تو ایک باغ تھا، مگر جو اصل جنت ہوگی اس میں نہ کوئی ماضی کا غم ہوگا اور نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، مستقبل کا اندیشہ ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے ہوئے کہ اس امتحان میں ظاہر مشکلات ہیں، اور ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے ہم اپنے پیغامات وقتاً فوقتاً بھیجتے رہیں گے۔ جس کسی نے ہمارے پیغام کو اہمیت دی اور ہماری ہدایت کی پیروی کی، اس کو پھر ہم اس جنت میں داخل کریں گے جس کے لیے یہ سارا دنیا کا امتحان ڈیزائن کیا گیا ہے۔ وہ جنت کیا ہوگی؟ وہ ہوگی زندگی، وہ دنیا جس میں نہ ماضی کا غم ہوگا نہ مستقبل کا اندیشہ۔ یہی وہ جنت ہے جس کو پانے کے لیے ہر انسان جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہی جنت ہے جس کو ہم دنیا میں بھی پانا چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں ہم پا نہیں سکتے۔ جو لوگ اس جنت کو نہیں مانتے، جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، وہ اسی دنیا میں ایسی جنت پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں افسوس کہ اس دنیا میں وہ جنت نہیں مل سکتی۔ گویا کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تو پہلے دن سے اس کے اندر جنت کی تمنا تڑپ رکھتی، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس جنت کو اسی عارضی دنیا میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، جانتے ہوئے کہ یہاں وہ جنت مل نہیں سکتی۔ لیکن بہرحال جب وہ ایمان نہیں لائیں گے، جب وہ اللہ کی پوری اسکیم کو نہیں سمجھیں گے،
اس اسکیم کے جو ان آیات میں خوبی کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے، تو پھر وہ دنیا ہی میں ٹامک ٹوئیاں کرتے رہیں گے، لیکن یہاں انہیں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو جیسے اس کی شخصیت بنائی ہے، اس میں خیر و شر کا شعور رکھا ہے، اس کو آزادی دی ہے، وہ اس نے اس لیے دی ہے تاکہ اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں وہ اپنی آزادانہ مرضی سے صحیح راستہ اختیار کرے، غلط راستے کو چھوڑ کر شیطان کو مسترد کر کے، تاکہ وہ اس جنت کا مستحق بنے جس جنت کی آرزو اس نے اس دنیا میں انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور دنیا میں اس کا ایک ہلکا سا اس کو تجربہ کرا کے، اس کو نمونہ دکھا کے، اس کا گویا کہ عاشق بنا دیا ہے۔ بس یہ دنیا کی زندگی اصل میں اسی جنت کے لیے، جس کا یہاں ذکر کر دیا گیا، اور یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، جو ہماری ہدایت کی پیروی کریں گے، ان کے لیے جنت ہوگی۔ والذین کفروا وکذبوا، رہے وہ لوگ کہ جو انکار کریں گے، اور یہ بتا دیا کہ وہ انکار تکبر کے ساتھ ہوتا ہے، آدمی نہیں ماننا چاہتا، اکڑ جاتا ہے، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہوں، یعنی انہوں نے اس بے پناہ امکان کو ضائع کر دیا کہ اللہ ان کو جنتی بنانا چاہتا تھا، اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی زندگی کے امتحان میں کامیاب ہو کر ایک ہمیشہ کی راحت، آرام، چین، خوشی اور ناقابل تصور حسن کی دنیا پائے، لیکن انہوں نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کے اپنی انا اور خواہشات کے پیچھے پڑ کے اس جنت کو ضائع کر دیا، اور اب وہ جہنم کے مستحق بنیں گے۔ اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ اپنے اس امتحان میں ناکام ہونے کے نتیجے میں پھر یہ سزا پائیں گے کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے اس بے پناہ موقع کو نہ صرف یہ کہ ضائع کیا، بلکہ وہ اکڑ گئے اور آخری حد تک اللہ کے پیغام اور اس کے پیغمبروں کے مخالف بن گئے۔ میں اب آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو حامدی صاحب نے کیا۔ ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جسے اس کی بادشاہی دی جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نام سکھا دیے، پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا، مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے، علیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں۔ فرمایا، آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ۔ پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرایا تو فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو۔ اور ہماری اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے، ابلیس کے سوا۔ اس نے انکار کر دیا اور اکڑ بیٹھا، اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا۔ اور ہم نے کہا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو، اور اس میں سے جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوا کر چھوڑا، اور ہم نے کہا، یہاں سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔
اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی، تو اس پر اس نے عنایت فرمائی اور اس کو معاف کر دیا۔ بے شک وہی بڑا معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اسی پر چلنا، اس لیے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے، تو ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔